خوش آمدید ناظرین سامعین کرام، ہمارا پچھلے ٹاپک یعنی موضوع سے ریلیٹڈ ابھی سیشن چل رہا ہے، یعنی معروضات، عرضی نویسی، ریٹن سٹیٹمنٹ، ریپلیکیشنز. تو اس کے آگے میں کنٹینیو کرتا ہوں، جاری کرتا ہوں کہ اس کے کیا کیا معروضات کے مندرجات کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے. آرڈر نمبر 6 رول 2 بھی قابل غور ہے، جہاں معروضات میں حقائق اور تفصیلات کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. رول 1000 کے مطابق یہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس میں حقائق ہوں، پیراگراف ہوں، وضاحت ہو. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اپنے پورے حقائق اس عرضی میں، دعویٰ عرضی میں لکھنے ہوتے ہیں، پھر ان کی وضاحت کرنی ہوتی ہے پیروں کی شکل میں، 1 2 3 1 2 3 4 اس طرح وہ پیرے سارے بنا کے اس میں اپنے ہنٹس اور اپنے حقائق 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لکھتے ہیں. ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، اس میں ریزن لکھی جاتی ہے. اس میں اگرچہ شہادت کو عرضی دعویٰ میں ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم موجود شہادت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح رول 2 کے الفاظ میں ایوری پلیڈنگ شوڈ بی contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or reference, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall, when necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sum, and number shall be expressed in figures. مطلب کہ جب ہم دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں اس کے سارے انگریڈینٹس، لوازمات پورے ہونے چاہیے. معروضات کے لوازمات یعنی ایسینشلس آف پلیڈنگس آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جامع اور مختصر ہو، لیکن اس قدر مکمل ہو کہ موقف کو سمجھا جا سکتا ہو. اگر حقائق مختلف تواریخ میں ہوں تو ایسی تواریخ کا اندراج ضروری ہے. مثلاً الف نوٹس کی تاریخ اگر کوئی ہے، بنائے دعویٰ حاصل ہونے کی تاریخ ہے. کوئی معروضات اگر جائیداد سے متعلقہ ہوں تو جائیداد کی مکمل تفصیل، نوعیت اور محل وقوع کہ کہاں پہ واقع ہے، اس کون مالک ہے، اس کی پوری تفصیل لکھنی ہوتی ہے. کھاتہ نمبر، خسرہ نمبر، مربع نمبر، کل حصہ متداویہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ان کا کل حصے میں سے ان کا کتنا حصہ بنتا ہے، کتنے لوگ ہیں، کل رقبہ تعدادی، رقبہ متبادیہ تعدادی، جائیداد کی جگہ کی وضاحت کے جائیداد کہاں پہ واقع ہے. ٹھیک ہے. معروضات میں اگر رقوم کا اندراج ہو تو لفظ اور ہنسوں دونوں میں رقم لکھنی جاتی ہے. ہر دعوی معروضات کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں، لہذا عنوان دعویٰ دینا ضروری ہے. مثلاً دعویٰ زر نقد، پیسوں کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے، اپنے حق کے لیے دعویٰ کیا گیا ہے، اسقرار حق یا اسٹے آرڈر، دعویٰ حکم امتناعی، جس قانون جن دفعات کے تحت دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے اس کا حوالہ اگرچہ ضروری نہیں ہے. معروضات اگر مختلف بنائے دعویٰ بر بنائے دعویٰ
اسباب جو نمایاں ہوں کی بنیاد پر ہے اور الگ الگ داد رسی مطلوب ہے تو اپنا تمام بنائے دعویٰ اور مطلوبہ داد رسی کو واضح انداز میں الگ الگ بیان کرنا چاہیے۔ ضابطہ دیوانی کے تحت معروضات کے ساتھ لازمی تفصیلات اور دستاویزات یا نقول لفظ کرنا ضروری ہے۔ مثلا فرد پتہ، دستاویزات انحصار، وکالت نامہ اگر دعویٰ یا جواب دعویٰ نمائندہ حیثیت میں دائر کیا گیا ہے تو متعلقہ تمام تفصیلات ضروری ہیں، اس پہ لکھی جاتی کون وکیل ہے، کس کے تھرو کر رہے ہیں آپ، کس کے ذریعے آپ نے یہ کیس دائر کرنا ہے، وہ سب لکھا جاتا ہے۔ معروضات باقاعدہ دستخط شدہ فریقین ہونا چاہیے، نشان انگوٹھا پشت ثبت کرنا ضروری ہے، حلفاً تصدیق لازمی ہے، یعنی جب اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس پہ دعویٰ کرنے والے کے سائن، نشان انگوٹھا، اسٹیمپ اور وکیل کا وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔